محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات ذمہ داران جماعت، ذمہ داران مدرسہ تعلیم القرآن اور ہمارے اس پورے علاقے کے مختلف اسپورٹس سینٹروں اور اداروں کے ممبران اور ذمہ داران، معزز حاضرین اور عزیز ساتھیوں اور عزیز بچوں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اس لیے کہ اعزاز مہمانوں کا دوسرے اداروں میں ہوتا ہے. میرے لیے جیسے جامعہ ہے، میرے لیے جیسے ندوہ ہے، میرے لیے اسی طرح مدرسہ تعلیم القرآن ہے. مجھے یاد نہیں آتا ایک زمانے سے میں اپنے مدرسے جامعہ اسلامیہ کے لیے اور ندوے کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس میں ہماری میرے اپنے اس مدرسے تعلیم القرآن کا نام چھوڑ گیا. مجھے پہلے دن سے الحمدللہ اس کی کوئی وجہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن فطری طور پر میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا. ہمارے بہت سینئر ساتھی مولانا سعود صاحب جو ہمارے پٹکل میں جامعہ میں ہم سے بہت سینئر تھے، مولانا اسحاق صاحب، حافظ اسحاق صاحب، مولانا ابوالحسن صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ لوگ ہم سے بہت آگے تھے. مولانا سعود صاحب پورے درجے میں نہیں بلکہ اس زمانے میں پورے جامعہ کے تمام طلباء میں سب سے ٹاپ اپنی دیانت کے اعتبار سے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم طلباء ایسے آئے ہوں گے کہ ریکارڈ کی طرح ان کے سامنے تو ہم لوگوں کی کوئی نہ عمر میں نہ علم میں نہ عمل میں کوئی حیثیت ہے. کہ ان کی شفقتیں تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. پھر مولانا ہمارے حافظ عبدالقادر صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر میرے سرپرست ہے اور میرا پہلے دن سے تعلق رہا. سرپرستی کی بات رسمی طور پر تو ابھی آئی ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ جب سے ہم لوگ جامعہ میں پڑھانا شروع کیا کوئی دن ایسا نہیں کیا کوئی مہمان آتے ہو اور ان کو آگے کہنا پڑتا ہو کہ مہمان کو ہمارے لائیں. صرف ایک منڈی کا استثناء ہمیشہ رہتا تھا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ آئے یا حضرت مولانا رابع صاحب آئے خود سے ہمارے پروگرام میں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پٹکل میں جامعہ اسلامیہ کے بعد حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جتنی بار ہمارے اس مدرسے میں آئے میں سمجھتا ہوں کہ آس پاس کے کسی مدرسے میں نہیں کوئی سفر ان کا نہیں چھوٹا. شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کی یہی محبت تھی کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دل میں بھی محبت ڈال دی. اور ویسے بھی ہمارے اس مدرسے کا خاص کر عبدالقادر صاحب کا بڑا احسان ہے. ہمارے جیسے مولانا نعمت اللہ صاحب نے بتایا پٹکل میں بچیوں میں حفظ کلام کے تعلق سے میں پٹکل میں بات کہتا ہوں، میں آپ یہاں سے دیکھ رہا ہوں بڑا احسان ہے. بچیوں میں حفظ کا ذوق ہمارے اس مدرسے نے دیا، صرف پٹکل میں نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں بنگلور سے لے کر گوا کوکن تک کا آج اس سے بڑے مدرسے ہو سکتے ہیں، لیکن پختہ تعلیم اور اچھی تعلیم اچھی تربیت کے ساتھ آپ کو بہت لوگوں کو کم معلوم ہوگا کہ اپنے جگہ کے کروڑ پتی لوگ اپنے یہاں مدرسہ ہونے کے باوجود یہاں پر نظام ہاسٹل کا اتنا مستحکم نہ رہنے کے باوجود ظاہری اعتبار سے لیکن صرف تعلیم کی وجہ سے میں جانتا ہوں بڑے بڑے پولیس افسر کرناٹک لیول کے یہاں پر لے کر آتے اور آج بھی وہ خوش ہیں جب بھی ملتے ہیں. مولانا خالد بیگ صاحب تو بہت بڑا مدرسہ ہے، اسکول ہے، ہندوستان بھر میں کہیں بھی ان کا داخلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے بچے یہاں بھی پڑھے. آج الحمدللہ وہ ٹمپور میں کام کر ایک نہیں کیرلا میں کوکن میں. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اور ترقی ہونی چاہیے. آج کے جلسے کے بعد ہمیں طے کر کہ ہماری وجہ سے ہم جن کے لیے محرک بنے تھے آج وہاں کے کالج کے بچے حفظ کر رہے ہیں، وہاں کی بڑی عورتیں حفظ کر رہی ہیں. وہ شوق یہاں پیدا ہونا چاہیے. امپورٹ کرنے کا نہیں زمانہ رہا. مولانا نعمت اللہ صاحب نے کہا ہمارے بچے ایکسپورٹ ہو جائیں. اب ہندوستان میں پٹکل میں ایکسپورٹ ہو رہے تھے جسے کہ بتایا، لیکن نہیں آج پھل کھانے کا وقت ہے. ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے. یہاں کے بچے آخری درجے کے ذریعے بہترین پختہ حافظ بشیر صاحب میرے ساتھیوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 30 سال 35 سال تراویح چلائی ہوگی. عالم مکمل نہیں ہوئے کتنے حافظ شبیر صاحب، مولانا سعود صاحب، حافظ اسحاق صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا ابوالحسن صاحب. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے 20 رکعت تنہا پڑھاتے تھے. جیسے مولانا سعود صاحب نے کہا پوری تراویح کے اندر 15 پارے 10 پارے 2 دن میں ختم کرنا. یہ ماشاءاللہ یہاں کی خصوصیت ہے
آج کے جلسے سے ہم طے کریں کہ بچیاں بچے تو حافظ ہو رہے ہیں، آج سے انشاءاللہ ہمارے ہائی اسکول اور کالج کے بچے حافظ ہو جائیں گے. اس سلسلہ شروع ہونا چاہیے. بٹ کرنا شروع ہو گیا، آپ یقین نہیں کریں گے. تو اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں ہمارے علماء 20 بچے لاتے ہیں، 10-15 ہمارے کالج کے بچے کر رہے ہیں. ہر دوسرے ہفتے ایک کالج کا بچہ نظر آ رہا ہے. یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کالج کے بچے آپ کی طرح ہی، وہ بھی MBBS کر رہے ہیں، وہ بھی انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ بھی MBA ہیں، وہ بھی BBA ہیں. کوئی زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں. میں اپنے تعلق سے خود کہوں گا، مولانا حافظ عبدالقادر صاحب نے سچ کہا. مجھے ہمیشہ اپنی کمی کا احساس رہا. مولانا رحمۃ اللہ صاحب بیٹھے ہوئے وہ کمی کا احساس بھی دلاتے تھے. آپ سب کچھ اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ہمارے برابر نہیں ہیں. ہمارے لائن میں بیٹھ نہیں سکتے. میں بٹھاتا ہوں آپ کو نے کہا، لیکن آپ ہمارے لائن میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. آپ پانی نہیں پلا سکتے، پانی پی سکتے، آپ کرسی پر بیٹھ سکتے، آپ کرسی اٹھا نہیں سکتے. بل تارا دیا تو احساس ہوا کیا ہے، ہم تو خالی ہیں، تم سبھی کچھ ہو، پھر حافظ قرآن کچھ بھی نہیں ہو. ہمیں احساس ہوا، ہمیشہ رہنے کا احساس ہوتا تھا. اور اصل بات کیا تھی، میرے اپنے بچے الحمدللہ حافظ بنے، انجینئرنگ میں بھی اور عالمیت میں بھی 3.5 مہینے بچے نے کیا. سوچا یا اللہ، اس بچے کے اعزاز میں مجھے اعزاز دیا جائے گا. مجھے جس والد نے تعلیم دی، میری والدہ نے تعلیم دی، ان کو مجھے کیا ملے گا؟ یہ خیال آتا رہا، سوچتا رہا کہ اللہ کیسے ہوگا. ہمیشہ لوگ سوچتے تھے کہ عالم ہونے کے بعد، عربی جاننے کے بعد قرآن مجید یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں عربی جاننے کے بعد جتنا قرآن مجید یاد کرنا آسان ہے، اس سے پہلے آسان نہیں. ہمارے جتنے علماء بیٹھے ہوئے دیکھنی سے جتنے ہمارے علماء آتے تھے جامعہ میں، اکثر حافظ ہوتے تھے. آج حافظ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا تھوڑی دیر آپ روزانہ، میں سمجھتا ہوں اگر 15 منٹ بھی 24 گھنٹے میں 15 منٹ بھی روزانہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے، 10 منٹ تلاوت کرتے، 5 منٹ تلاوت کرتے، اس تلاوت کو کنورٹ کر دیجیے کس سے حفظ سے. آج سے یہ آیت ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جس دن سے آپ نے ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیا، عزیز دوستوں، میں اپنے خاص کر علماء سے کہتا ہوں، کالج کے بچے سے کہتا ہوں، اللہ کی فہرست میں آپ حافظ لکھ دیے گئے، چاہے 10 سال کے اندر ہو جائے. مدرسے کی لسٹ میں کب آئیں گے؟ جب بننا صدق کریں گے، جلسہ ہوگا، سند دی جائے گی. لیکن اللہ کے نزدیک نہیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے. اگر آپ نے آج ارادہ کر لیا، کل صبح میں حفظ کروں گا، ایک آیت حفظ کرنے سے پہلے بھی آپ کا انتقال ہو جائے گا، اللہ انشاءاللہ آپ کو حافظ بنا کے اٹھائیں گے. ایک آیت یاد کیجیے، ایک لائن یاد نہیں کر سکتے. ہمارے بچے پہلے سے زیادہ ذہین ہے. ہمارے یہاں ہمارے بچپن میں 8 سال کے بعد لکھنا آتا تھا، اور 11 سال کے بعد سائیکل چلانا آتا تھا، 15 سال کے بعد اسکوٹر چلانا آتا تھا، 20 سال کے بعد کار چلانا سوچتے تھے. آج 8 سال کا ہمارا بچہ کار پہ بیٹھ کے پیچھے بھی نہیں جاتا ہے، آگے بھی نہیں جاتا ہے. ہم کو موبائل دیکھنا ٹھیک سے نہیں آتا. اکثر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے چھوٹے بچے تو کسی کمپنی میں ریپیئرنگ جنہوں نے سیکھی نہیں، آج ہم سب محتاج ہیں. ہمارے اپنے بچوں کو دیتے ہیں موبائل تھوڑا سا چل نہیں رہا. کون سی کلاس کے بچے، کون سیکنڈ کلاس کے بچے، کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ ذہانت کہاں سے آئی؟ کیا اس ذہانت کو ہم اللہ کے قرآن مجید کو، پاک کلام کو حفظ کرنے کے لیے نہیں کر سکتے؟ مغرب پاک بنا دیجیے. میں آج درخواست کروں گا مدرسے کی طرف سے، اگر تنخواہ ملتی ہے 1 گھنٹے کی 2000 روپیہ، جو مغرب پاک عشاء بعد 2 گھنٹہ دے گا، اس کو ہم 4000 روپیہ دیں گے. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس مدرسے میرا وہ تعلق ہے. میں نے کبھی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے جامعہ اور اپنے اکیڈمی اور عالم پبلک کے علاوہ کہیں تعمیری کام نہیں کرتا. لیکن میں آج مجھے خوشی ہے میں یہاں کھڑے ہو کے تعمیری کام کرتا. کیوں؟ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ممبران ایسا اعتماد کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے. اگر میں کہوں گا، اگر وہ نہیں دیں گے کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا، کالج کے بچے 20 منٹ آئے، 10 منٹ آئے، مغرب بعد آئے، عشاء بعد آئے، وقت بچ جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے. حافظوں میں پہلے دن 2 آیتیں یاد ہو جائے گی، 1 آیت ہو جائے گی. پھر دیکھیے آپ خود بخود 2 آیتیں 4 آیتوں میں میں نے خود جب شروع کیا قرآن مجید، مولانا خالد صاحب کے جلسے میں شرم آئی. ہم سے بڑے، علم میں بڑے، مصروفیت میں بڑے، سب کچھ ہے. انہوں نے اللہ کے حکم سے حفظ کر دیا، فرض سے حفظ کر لیا. ہم اشفا کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب تو بہانوں کا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے اسٹیٹس رکھ کر ہم کو تانا دیا. آپ نے کہا تھا بہانوں کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بند ہوا گیا نہیں. اسی رات میں نے ارادہ کر لیا، اللہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جانتا کیسے حفظ بنوں گا.
آپ طے کر لیجیے مجھے حافظ بنانا. صبح مجھے ایک آیت یاد کرنی, 2 آیتیں یاد کرنی, شام کو یاد کرنی. وہ 2 آیتیں جتنی وقت میں یاد ہوتی تھی, اللہ گواہ ہے, آخر میں انہیں وقتوں میں 2 4 اور 5 اور 10 منٹ میں 2 2 4 4 صفحے کے اندر بدل. کس نے بدلا؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہے. قرآن مجید کی جتنے معجزات پہلے ظاہر ہوتے تھے اس سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. اور گنہگاروں کو ہم کہتے جتنا اللہ آسان کرتے ہیں, کسی اور کو آسان نہیں کرتے. ہم گنہگار ہیں, ایک سال ہمیں یاد نہیں رہتا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے حوالے کر دیجیے, میں نہیں جانتا لیکن کیسے حافظ بننا ہے آپ طے کر دیجیے, اللہ بنا دیں گے. کاروبار میں آپ طے کر دیجیے, میں روزانہ انشاءاللہ اپنی دکان کھولتی کیا کر 5 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر, 3 منٹ کے اندر ایک آیت یاد کر دوں گا, پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ اللہ کیسے حافظ بناتے ہیں. بس یہ یہاں سے میں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آج کی جلسے سے ہماری عزت افزائی نہیں, عزت افزائی نسبت دین کی ہے. حضرت مولانا قرآن الدین صاحب شنبلی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے استاد ہیں. ایمان ہو گئے, ان کے پاس گیا, رونے لگے, بہت محبت کرتے تھے, عجیب و غریب انسان تھے, اللہ والے انسان تھے. بستر پر پڑے رہے, سالوں پڑے رہے, لیکن چہرے کے نور کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. معذوری کی باوجود جس مفروض ہو گیا تھا جماعت چھوٹتی نہیں, ان چین پہ آتے تھے. جب مولانا تک معذور ہوئے, کئی جگہ لے گیا, اس سے معانقہ کر کے لے کے رونے لگے. کیا بتا, میں جیسے بیمار ہوا, حرم شریف میں میرے لیے دعائیں نہیں ہوئی, لوگوں نے میرے لیے عمرے کیے, میرے لیے روزے رکھے, میرے لیے طواف کیے. یا اللہ میں نے صرف دین سے ہلکی سی نسبت کا اعلان کیا, صحیح نسبت بھی نہیں ہے, ہلکی سی نسبت کے اعلان کا اللہ یہ دے رہے ہیں. صحیح اور حقیقی نسبت ہوگی تو پھر اللہ کہہ دے. آج ہم حفظ قرآن میں ہم جانتے ہیں ہمارا پوزیشن کیا ہے, کتنا کچھ تیار ہے, کتنی محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد. لیکن ہلکی سی آپ نے ایک دفعہ قرآن میں یاد کر کے سنایا, اللہ اس دنیا میں یہ دے رہے ہیں, آخرت میں کیا دیں گے. ہمارے گھر میں ہم نے دیکھا کیا جشن منایا گیا, شادی بھی وہ جشن ہوئی, شادی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے, اتنے پھول نہیں ڈالے شادی میں, اس سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے انعامات, کسی نے 500, کسی نے 200, کسی نے 1000, کسی نے 2000, کسی نے 20000, کسی نے 50,000. معلوم ہوتا ہے آج تک خاندان میں ایسی خوشی کا موقع آیا نہیں. ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ہم خود عالم بنے, دنیا گھومے, لیکن نہیں, قرآن کی نظر لیا آخرت میں کو دے گا. آپ اپنے گھر میں دیکھیں, آپ کے بچے عالم ہوتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, سرگرمی کرتے ہیں, حلوہ کھلاتے ہیں, انعام دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے, لیکن قرآن کی عجیب و غریب تاثیر. بچہ حافظ ہو گیا, چاہے چھوٹا ہو, ہمارے پوتے کی عمر کا ہو یا ہم جیسے دادا نانا کی عمر کا ہو, پارٹیاں لگے, جشن منائے, مردوں سے لے کے عورتوں جیسا کہ ایسی بورڈ لگا کر سب پھول مالائیں پیسے, کسی نے اسکوٹر, کسی نے فلاں, کسی نے سونا, کسی نے کیا. یعنی کیا نسبت ہے قرآن مجید کی. خالی ہلکی سی دعوے پر, اعلان پر اللہ دیں گے. انہوں نے بتایا تو آخرت میں دیں گے, ہم سب کے سر پہ اللہ تاج رکھیں گے اگر ہمارے بچے حافظ ہوں گے. سب ارادہ کیجیے, کوئی مشکل نہیں, کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھتے ہو, آپ کے بچے کالج میں پڑھ رہا ہے, میرا خود بچہ انجینئر ہے, آپ کچھ نہ کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, پھر دیکھیے. یہ بڑی حسرت تھی, میرا ایک بچہ حافظ ہو گیا, میرا اور ایک بچہ حافظ ہو گیا, میرے ایک اور بچے حافظ ہو گئی. میں نے کہا یہ بچہ بہت ضعیف ہے, انجینئر بنا, مجھے کیا ملے گا بننے کے بعد. اللہ میں نے کہا اللہ میں اس کو حافظ بنانا چاہتا ہوں, لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے بچے سے کہنے کی. میں نے 2-4 دن میں اللہ سے دعا نہیں, 5ویں دن وہ خود آ کے اپنی ماں سے کہنے لگا, ہم نے میں کیا صحیح کرتا ہوں, سول انجینئر ہے, پورا ٹاپ پورے کالج کا, نمن کا, کسی فیکلٹی میں سے زیادہ نمبر لینے والا کوئی نہیں. ہم نے اللہ سے دعا وہاں پہنچی نہیں, اللہ نے حکم آیا نہیں, تم نے اچھی نیت سے دعا کی, اخلاص کے ساتھ تمہارے بیٹے کو اللہ نے بنا دیا. آپ سب سے پہلے کام کیجیے, یا اللہ میرے پورے بیٹوں اور بیٹیوں کو حافظ بنا دیا. شادی کے بعد بھی کرنا آسان, حمل کی دوران اور آسان, بچہ جننے کی بات اور آسان. کہیں جاتی ہے کبھی بیٹے میں تھوڑا تھوڑا سا یاد کریں گے, یہ آیت یاد کریں گے, پھر یہ کیا جا کے حافظ سعود اور حافظ عبدالخالق صاحب کو سنانا نہیں, لوگوں کو سنانے گئے تو پھر بھی ہمارے چڑھ جاتے ہیں, ہمارا گاڑی ڈالتی پھرتے ہیں, یہاں سے نکالو گئے سے نکالو, کوئی بات نہیں بھائی, ہم کو تو یاد کرنا ہے نا. تو دین تو ہم سیکھ چکے, اپنی امی کو سنا, اپنی بہن کو سنا, اپنی بیوی کو سنا, ان سے کہو میں جو پڑھ رہا ہوں برابر ہے کہ میں اتنا دیکھنا ہے, کبھی مجھے درست کرنے کی ضرورت نہیں, درست کرو.
نہیں کیا اپنے گھر میں، اپنی بیٹی کو سنا ہے، بیٹی دستیاب نہیں، بیٹی کی ماں کو سنا ہے، دونوں گھر میں نہیں، لیکن بیٹی کو سنا ہے، چھوٹے بچے کو سنا ہے، اتنا دیر میں میں پڑھ رہا ہوں، باقی جگہ ماں تو غلط نہیں پڑھ رہا، اتنا آسان اللہ نے کتنا آسان اس وقت قرآن مجید کو یاد کرنا کیا ہے. قرآن مجید کی تاریخ میں کبھی اتنا آسان ہے. 6 سال کا بچہ یوں کے لیے گیا ہے پٹکل میں، اس سے ملاقات کی، 6 سال سے رات کو سوتے ہوئے پڑھ رہا تھا، بولے 20 پارے یاد ہوں گے، میں کہا سنا 6 سال کا بچہ پٹکل میں ہے. ابھی 1 مہینے پہلے پوچھا تھا 20 پارے پیچھے 30 پارے 24 پارے 62 سال کی عمر، لاٹھی ہاتھ میں چلنے کی عمر. آپ جیسے کسی کی بیان سے اللہ نے دل کو ڈال دے حافظ بنا، یہ شروع کیا شعا کا انتقال ہو نہیں، ہمت نہیں خالی وہ عورت 62 سال کی عمر میں 3 مہینے میں حافظ ہوئی. ایک اور دو یہ واقعات یہاں ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہو رہے؟ آج بھی تاثیر ہے. طے کیجیے انشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی جو چاہے کالج میں پڑھتا ہو یا پڑھ چکا ہو، ہر مدرسے پڑھانے والے جتنے علماء، ہم سب انشاءاللہ آج سے حافظ ہو جائیں گے. ایک ہی آیت کل سے یاد کریں گے انشاءاللہ. سستا ہے، کم وقت ہے، کسی کو سنانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، مسلط کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جانتا ہے. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ایک بات بار بار سب کہتے ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں، ہمارے گھر میں سب کہتے ہیں، اور یاد تو ہو جاتا ہے، یاد رہتا نہیں. لیکن کون آتا ہے ایسا آیا ہے جس نے یاد کیا اور ہمیشہ یاد رہے؟ سوائے اللہ کے رسول کے کوئی اتنا ہمیں آیا ہی نہیں. ایک دفعہ سن لیا حضور کو یاد ہو گیا، وہ اللہ کا فضل تھا. ہم یاد کرتے جائیں، سناتے جائیں، کوئی بات نہیں. کچھ دنوں کے بعد اتنا نیا سبق بھی سنا رہے، کچھ بھی سنا رہے. اس کے بعد پھر 2-4 دورے کریں گے، 4-6 دورے کریں گے، انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا. پہلے دن سے حافظ ہو اور حافظ نہیں بچہ صاحب نہیں بنتے کوئی. یہ لوگ بھی جب پہلی رکعت میں ہوتے تھے 20 بار بھولتے ہوں گے، ابھی 20 دن میں ایک بار نہیں بھولتے. ہم انشاءاللہ 20 بار نہیں بھولیں گے، 10 بار بھولیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے رہیں گے. اس کی فکر مت کیجیے، یاد نہیں رہتا. جتنے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے میں سب سے کہوں گا آج سے ارادہ کیجیے انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ ہمارے مدرسے کی کوئی نہ ملے انشاءاللہ. سب کے اعلان میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ. 2 سال کے اندر اگر حاصل نہیں ہوئے تو پھر آپ مدرسے سوچا جائے گا، سوچا جائے گا. کیوں ہم نہیں بولتے، کیوں ضائع کر رہے؟ بولتے ہم چاہے کہیں بھی رہتے ہوں انشاءاللہ تلاوت کے وقت کو کنورٹ کر دیجیے. ایک آیت اور کوئی آیت کیا آپ کا، اگر یہ آپ نے طے کیا تو اللہ خوش ہو جائے گا. ورنہ اس جلسے سے کوئی ہم کو خوشی نہیں ہوگی، نفس پھول جائے گا، خوشحامی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، ان کا نقصان ہوگا. اللہ کی رحمت اس وقت اترے گی اس جلسے میں یہاں بیٹھنے والے ارادہ کرے میرے بچے تو بنیں گے ہی، میرے بچے بنیں گے تو مجھے ملے گا، لیکن میرے والدین کو کیا ملے گا؟ میں انشاءاللہ عشر کروں گا. کل سے ایک آیت یاد کروں گا، چاہے 10 سال لگے. آپ نے ارادہ کر لیا اللہ کی فہرست میں کیا بن گے؟ حافظ بن گے. میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. جو اعزاز مطلب جو شرم آ رہی ہے ہمارے اسپورٹس سینٹر کے الگ الگ کلب کے نوجوان، کیا خوشی ہے. انشاءاللہ طے کر دیجیے، ہر اسپورٹس سینٹر کی طرف سے اعلان کر دیجیے ہمارے ممبران میں جو بھی حافظ بنے گا انشاءاللہ اس کے لیے الگ نظام ہم اسپیشل دیں گے. اسپورٹس سینٹر کے فلاں جلسے میں ان کو اعزاز دیا جائے. جو بچے حافظ بنے گی، بڑی عمر میں بنے گی اس کو ڈبل انعام دیں گے، اس سے بڑی عمر بنے گی ٹرپل انعام دیں گے. ہم دیں گے نہیں، اللہ دیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیے کیا مزہ آئے گا، پھر دل مطمئن ہو جائے گا. ہم اس دنیا سے اب جا سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ. جو آخری نعمت تھی وہ بھی اللہ کے فضل سے اس کی تکمیل ہوئی ہے. اللہ نے اپنے فضل سے اس کی تکمیل دکھائی ہے. وہی اس پر باقی رکھے گا انشاءاللہ، وہی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ، وہی اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے گا اپنے فضل سے. لیکن انشاءاللہ ہمارے سعادت کی بات ہوگی، ہم بھی اس کارواں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. برکتیں ہمارے گاؤں کے اندر نہیں، یہاں بیٹھ کر ہم شروع کریں گے. اس کی برکات دنیا میں اندر دکھائیں گے انشاءاللہ. میں پھر ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں کا، ہمارے ناظم صاحب کا، صدر صاحب کا، سیکریٹری صاحب کا، مہذب صاحب کا، عام اراکین کا، جماعت کے ذمہ داروں کا، جماعت مسلمین کے ذمہ داروں کا، اراکین کا، پورے اسپورٹس سینٹر کے الگ الگ ادارے جو یہاں پر آئے ہیں، اکثر ہمارے ساتھیوں کے، ہمارے عزیز طلباء کے، شاگردوں کے، ان کی محبتوں کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے پاس کئی جگہ سے لوگ آئے جلسہ کریں گے، میں نے کیا منع کر دیا. مولانا انصار صاحب نے مولانا مسجد کا میرے کو رستی، لیکن جب عبدالقادر صاحب مولانا سعود صاحب آئے میں شرما پوری سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے مجھے خطرہ لگ رہا تھا میرے اپنے ادارے میں میرے علاقے میں جلسہ ہوگا جو کہ میں نے کیا. میرے ادارے سے جو تعلق ہے سب جانتے ہیں، اس لیے مجھے شرم آ رہی ہے.
میں سب کو بنا دیا، لیکن میں بہت اصرار کیا کہ آپ کی محبت تھی، کہ آپ کی شفقت ہے، کہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور قرآن مجید سے نسبت کی یہ بات تھی. اللہ اس نسبت کی لاج رکھے اور آپ کی خوشمانی کہ اللہ لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی میں تبدیلی فرمائے اور دوسروں کو بھی اللہ اپنے کلام پاک کے حفظ کرنے کے اللہ کو ذریعہ بنائے، محرک بنائے. پھر ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں. آپ کی محبتوں کا میں کوئی آپ کو عوض نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ مرتے دم تک رہوں اور آپ کی محبتیں دین کے لیے جو ہے آخر دم تک باقی رہے. انشاءاللہ میرا تعلق پہلے سے زیادہ انشاءاللہ رہے گا. اس اعزاز کی بات کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. میں نے پہلے دن سمجھا ہے اس ادارے سے، خاص کر اس مدرسے سے، مادر علم ندوی اور کامیابی کی بات کسی اور ادارے مدرسے سے تعلق ہو سکتا ہے. میرا پہلے دن سے الحمدللہ اس کا تعلق ہے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس پختہ اور حفظ کلام کا ذریعہ بننے والا ادارہ میں اس کی خدمت کچھ کر سکتا ہوں، کچھ نہیں تو مشورے دے سکتا ہوں، آ جا سکتا ہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نسبت سے نوازا ہے، جس عظیم فضل سے نوازا ہے، اللہ سے تعالیٰ کے لیے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.